السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہیں. پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے. آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کو لے کر. زکوٰۃ کس چیز کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد میں زکوٰۃ واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کی کیا حدیث ہے، اور پھر اس کے بعد میں زکوٰۃ کن چیزوں پر، کتنی، کب اور کس کو دینی ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کور کرتے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں زکوٰۃ کہتے کسے ہیں، زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں. زکوٰۃ کے معنی ہیں، اگر لغوی اعتبار سے دیکھیں گے تو زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں بڑھنے کے، نشو و نما کے، پاک ہونے کے. اور اصطلاح میں ہم اگر دیکھیں گے شریعت کی اصطلاح میں تو زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کہتے ہیں جو اپنے مال کا ایک وہ حصہ جو ہمارے مال پہ فرض ہو گیا، اب وہ ہمیں اللہ کے لیے دینا ہے. اس کو ایک آسان الفاظ میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں. اب آتے ہیں زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں کہ زکوٰۃ فرض ہے یا سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کو فرض کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث ملتی ہے. اب زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کم و بیش 25 مرتبہ زکوٰۃ کے الفاظ سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، بہت سارے ایسی آیتیں ہیں جو انڈائریکٹلی دلالت کرتی ہے زکوٰۃ کی فرضیت پر، اور ڈائریکٹلی 25 آیتیں تقریباً ہیں جو ڈائریکٹ زکوٰۃ کی فرضیت پہ دلالت، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو پہ، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ یہ سنت نہیں بلکہ واجب ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد میں نماز، پھر اس کے بعد میں زکوٰۃ. تو یہ زکوٰۃ یہ فرض ہے. لہٰذا اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا رکن نہیں ہے، یا اس طرح کے الفاظ کہتا ہے، تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا. زکوٰۃ کا جو منکر ہوگا وہ کافر ہوگا. اب سوال آتا ہے کہ زکوٰۃ کن پر فرض ہے اور کن چیزوں میں فرض ہے، اور اسی طرح کتنی فرض ہے، اور پھر کب دینی ہے اور کس کو دینی ہے. تو ایک ایک چیز کو لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں میں فرض ہے. تو آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو زکوٰۃ فرض ہے سونے اور چاندی میں، زکوٰۃ فرض ہے آپ کی کمائی میں. اب سوال آتا ہے کہ کتنی ہے. تو سونے کا نصاب جو ہے، مطلب سونا کتنا ہونا چاہیے جب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو سونے کا جو نصاب ہے وہ سونا 85 گرام، شافعی مسلک کے اعتبار سے 85 گرام اگر آپ کے پاس سونا ہے، یا پھر اس سے زیادہ 85 گرام اسٹارٹ ہے، 85 گرام کسی کے پاس ہے تو وہاں سے پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائیں گی. لیکن اگر 85 سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. 85 یا 85 سے جتنا زیادہ ہوگا پھر اس پر آپ کو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اسی طرح سے چاندی میں، سلور میں آپ دیکھیں گے تو 595 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اب سوال آتا ہے کہ جتنی بھی اپنے پاس، جیسے 85، اکثر تو رہتا ہی ہے سونا، کسی کے پاس 10 تولے ہوتا ہے، کسی کے پاس کتنا، جو کچھ بھی کم و بیش ہوتا ہے، تو کیا سب پر واجب ہے؟ تو مسلک شافعی کے اعتبار سے زکوٰۃ سونے اور چاندی کے اس حصے پر واجب ہے جو ہمارے استعمال میں نہیں ہے، جو زیور استعمال میں نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. البتہ کوئی زیور استعمال میں ہو عورت کے تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بھلا وہ سال میں 1 بار پہنتی ہو، 2 بار پہنتی ہو، شادی بیاہ کے موقع پہ پہنتی ہو، یا پھر کسی فنکشن کے موقع پہ پہنتی ہو، اس سے سوال نہیں. بس بدن پہ اگر سال بھر میں 1 بار لگ جاتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اسی طرح سے اگر ہم ہماری انکم میں، جیسے ہماری انکم ہو رہی ہے، تو اب انکم آ رہی ہے، ہمارے پاس سونا چاندی سمجھو مثال کے طور پہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس دوسری طریقے سے ہم اپنا بزنس کر رہے ہیں یا پھر ہم اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اور اس سے ماشاءاللہ اچھی خاصی اماؤنٹ آ رہی ہے، تو کتنی اماؤنٹ ایسی بینک میں پڑی ہوئی ہوگی تب ہم پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. تو اس سلسلے میں چاندی کا نصاب کا اعتبار ہوگا کہ چاندی کے نصاب، چونکہ چاندی کا نصاب 595 گرام ہے، جس کی قیمت آج کے زمانے کے اعتبار سے 42,542 روپے تقریباً یا لگ بھگ کچھ بنتی ہے. 40,000 آپ پکڑ کے چلو، اس لیے کہ چاندی کا بھی بھاؤ اوپر نیچے ہوتا رہتا. تو لگ بھگ 40,000
اگر کسی کے پاس اتنی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. یہ مسئلہ وہاں پہ بھی آئے گا. سونے چاندی کے اس میں بھی یہی مسئلہ آئے گا کہ سونا چاندی اگر کسی کے پاس 8.5 تولے سے زیادہ ہوتا ہے اور اس پہ سال گزر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد میں وہ ویسا ہی رہتا ہے, استعمال میں نہیں آتا, تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اب زکوٰۃ نکالیں گے کیسے؟ تو زکوٰۃ نکالنی ہے کہ جیسے جس دن اگر ہم کو زکوٰۃ نکالنی ہے, مثال کے طور پر اکثر تو لوگ ہمارے رمضان مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں, تو اگر کوئی رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتا ہے تو جس دن نکالے گا اس دن کا وہ کیلکولیٹ کرے گا کہ 85 گرام کتنا ہو رہا ہے. تو مثال کے طور پر اگر 85 گرام ہوتا ہے 4.5 لاکھ روپے, تو 4.5 لاکھ روپے کو 40 میں ڈیوائڈ کریں گے, جیسے ہم 2.5% جو کہتے ہیں, تو 4.5 لاکھ کا 2.5% ہم نکال دیں گے. یا پھر کسی کے پاس 15 لاکھ کا سونا ہے تو 15 لاکھ کے 40واں حصہ یا پھر 2.5% آپ زکوٰۃ میں آپ کو دینا ضروری ہوگا. یہ ہو گئی کہ زکوٰۃ کب دینی ہے اور کتنی دینی ہے. اب مسئلہ آتا ہے ان پراپرٹیز کا جو ہم کرائے پر دیتے ہیں. جیسے میرا ایک گھر ہے یا پھر میرا فلیٹ ہے, وہ میں نے کرائے پر دیا, یا میرا گالا ہے وہ میں نے کرائے پر دیا ہوا ہے, تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ہمارے لیے کوئی چیز خریدتے, جیسے میں میرے لیے اپنا گھر خریدتا ہوں, فلیٹ خریدتا ہوں, میرے لیے خریدتا ہوں اپنی ذات کے لیے, تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. لیکن ہاں اگر میں نے خریدا اور میں نے کرائے پر, رینٹ پر دے دیا, تو وہ پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ اس سے جو انکم آ رہی ہے اس پر زکوٰۃ ہے. اس سلسلے میں بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ پراپرٹی کی زکوٰۃ نکالنی ہے, کیا نکالنی. تو وہ پراپرٹی پہ زکوٰۃ نہیں ہے, آپ کو اس پراپرٹی سے جو انکم آ رہی ہے اور وہ انکم اتنی بڑھ جاوے کہ وہ نصاب کو پہنچ جاوے, تب آپ پہ زکوٰۃ. جیسے مثال کے طور پر کسی نے گالا لیا اور وہ گالا اس نے رینٹ پہ دے دیا. اب اس کا رینٹ آ رہا ہے مہینے کا تقریباً سمجھ لو ایک 15,000 روپے رینٹ آ رہا ہے. 15,000 روپے رینٹ آ رہا ہے. اب اس کو 5-6 مہینے ہی میں وہ کیا ہو جائیں گی, 3-4 مہینے میں ہی اس پہ زکوٰۃ کا وہ نصاب کو پہنچ جائیں گا. تو 3-4 مہینے میں, جیسے مثال کے طور پر میں نے محرم الحرام میں رینٹ پہ دے دیا, محرم کے مہینے میں. اب محرم گیا, سفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, میرے پاس ربیع الاخر میں زکوٰۃ کی مقدار کی کیا ہو گئی, اماؤنٹ جمع ہو گئی. تو اب ربیع الاخر سے میں تاریخ لگاؤں گا, سمجھ میں آ رہی بات, مطلب 45,000 میرے پاس جمع ہو گئے. تو اب ربیع الاول جس دن میرے پاس 45,000 40 یا 40,000 کے اوپر جمع ہو جائیں گے, اس دن سے میں اعتبار کروں گا اور پھر اگلے سال کا اگلے سال کی وہ تاریخ کا, وہ ڈیٹ کا میں وہ ساری حساب رکھیں گے ہم, اور پھر اس کے بعد میں اگلے سال میں اسی تاریخ کو ہم اپنی مال کی زکوٰۃ, اگر یہ جو آئی ہوئی انکم ہے وہ 40 سے نیچے نہیں آتی ہے تو جتنی باقی رہیں گی, جیسے پورے سال بھر میں انکم آئی ہماری 2 لاکھ روپے, تو 2 لاکھ روپے اگر انکم آئی ہے اور اس میں سے ہمارے پاس 1.5 لاکھ بچتے ہیں, 50,000 خرچ ہو گئے, تو 50,000 پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی, بلکہ ابھی جو 2 لاکھ بچے ہیں اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. اور اس کی آپ کو 50,000 پہ زکوٰۃ, 1.5 لاکھ جو بچے اپنے اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگا, اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنا ضروری ہوگا. تو یہ رینٹ کا مسئلہ ہوگا. پھر مسئلہ آتا ہے قرض کا, کہ اگر میرے پاس تو پیسے تھے تو اور میں نے کسی کو قرض دے دیے ہیں, تو کیا وہ قرضہ جو میں نے دیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ ایسے کو قرضہ دے رہے ہیں جس سے وہ پیسے واپس آنے کی امید ہو, تو آپ کو اپنے قرضے کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. مثال کے طور پر میں نے کسی کو قرضہ دیا 5 لاکھ روپے یا پھر 50,000 روپے, اور اس کے آنے کی میرے کو امید ہے کہ بابا یہ پیسہ میرا دے دے گا, تو جب میں زکوٰۃ نکالوں گا تو وہ بھی اماؤنٹ کو میں کیلکولیٹ کر کے اس کو بھی ایڈ کرتے ہوئے زکوٰۃ نکالوں گا, وہ معاف نہیں ہے. ہاں میں نے کسی ایسے کو دے دیا قرضہ کہ جس سے پیسہ آنے کی امید ہی نہیں ہے, مجھے ٹنگاتے جا رہا ہے, 2 سال ہوئے, 3 سال ہوئے, اب دوں گا تب دوں گا, تو پھر فقہا نے لکھا ہے کہ اس کو اب فوراً اس مال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے. جو مال اٹکا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ فوراً نکالنا ضروری نہیں ہے. البتہ جب وہ مال آئے گا تو جتنے سال, مثال کے طور پر 1441 میں میرے پاس میں نے کسی کو قرضہ دے دیا 3 لاکھ روپے, 1441 42 آ گیا, 43 آ گیا, 44 آ گیا, اس نے میرا مال دیا, 44 میں آ کے اس نے میرا مال مجھے واپس کر دیا, میں نے 3 لاکھ روپے واپس کر دیے. تو اب یہ میں 3 سال کی زکوٰۃ مجھ پر کیا ہو جائے گی,
41 میں دیا تھا، 42، 43، 44، تو آپ 3 سال کی مجھ پہ زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے، تو یہ زکوٰۃ ہم دے دیں گے۔ تو یہ قرضے میں یہ اصول ذہن میں رکھیں، اگر پیسہ آنے کی امید ہے تو اس کو بھی ایڈ کر دینا ہے، پیسہ آنے کی امید نہیں ہے، مال اٹکا ہوا ہے، تب دے گا اب دے گا، تو پھر وہ اس پر فوراً واجب نہیں ہے، جب مال آئے گا اس وقت اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب سوال اٹھتا ہے سب سے بڑا کہ ہم زکوٰۃ دے کس کو؟ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا صاف فرمان ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 8 قسمیں بیان کی ہیں۔ آپ شوافی کا جو پہلا پرانا قول ہے وہ یہ کہ 3 قسموں کو تو کم سے کم 3 قسموں میں سے ہر قسم کے 3 لوگوں کو دینا ہے، اس لیے کہ سارے جمع کے سکے ضروری ہے۔ البتہ فقہائے متاخرین نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ کسی بھی ایک قسم کے کسی بھی ایک آدمی کو اگر اپنی پوری اٹھا کر زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب اس میں فقیر سب سے پہلے آتے ہیں، فقیر، مسکین، اور کچھ لوگ ہیں جو اب اس زمانے میں نہیں پائے جاتے، جیسے کہ غلام ہو گیا، یہ اس زمانے میں نہیں پائے جا رہے، عاملین علیہ ہو گئے، وہ اس زمانے میں نہیں پائے جا رہے، اور یہ جو چیزیں ہیں تو یہ اب اس زمانے میں نہیں پائے جا، اب اس زمانے میں فقیر، مسکین پائے جا رہے ہیں، قرض دار پائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے مسافر پائے جا رہے ہیں، اور پھر اسی طرح سے اللہ کے راستے میں جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، مدارس ہوتے ہیں، تو وہ ابھی ہمارے پاس ہیں، اور کوئی مؤلفۃ القلوب کہ کوئی نیو مسلمان ہوتا ہے، کوئی غیر مسلمان ہوتا ہے، تو اس کو کیا زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ قسموں میں سے آپ اپنی زکوٰۃ اٹھا، ان لوگوں کو آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اس بات کا ہم دھیان رکھیں کہ ایک کو بھی کسی کو آپ اپنی پوری زکوٰۃ دے دیں تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا ہم زکوٰۃ سے پہلے اپنی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ جیسے کہ اگلے سال کی زکوٰۃ، اگلے سال کی نہیں، جو سال ابھی ہمارا چل رہا ہے اس سال، لیکن اب تک میری ڈیٹ نہیں آئی زکوٰۃ نکالنے کی، اگلے سال کی تو نہیں نکال سکتے، لیکن ابھی جو سال چل رہا ہے لیکن میری ڈیٹ اب تک آئی نہیں ہے زکوٰۃ نکالنے کی، اب تک میرے پہ واجب نہیں ہوئی، تو کیا میں اپنی ڈیٹ سے پہلے زکوٰۃ نکال سکتا ہوں کیا نہیں؟ تو تعجیل زکوٰۃ کے سلسلے میں، اس کو تعجیل زکوٰۃ کہتے ہیں، پہلے نکال لینا زکوٰۃ۔ تو اس کے سلسلے میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگر وہ آپ کی زکوٰۃ لے لی اس نے، لیکن جب آپ کا وقت آ رہا تھا زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اس وقت وہ مستحق نہیں تھا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، البتہ وہ مستحق تھا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ہم اگر پہلے زکوٰۃ، جیسے کبھی کچھ حالات آتے ہیں تو اس وقت ہم اپنی زکوٰۃ آگے کر دیتے ہیں، پہلے نکال لیتے ہیں، تو اس وقت کے حالات کے اعتبار سے ہم یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اب کیا کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اور اپنے مال کو اپنے پاس رکھتا ہے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ تو اس سلسلے میں اللہ کا فرمان ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ کوئی زکوٰۃ کا انکار نہیں کر رہا ہے، مطلب زکوٰۃ وہ مان رہا ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ دینی ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا، البتہ گنہگار ہوگا۔ اور اس کے لیے وعیدیں کیا ہے؟ تو وعید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سونا چاندی اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، تو اللہ نے صاف فرما دیا کہ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دو۔ اور کیسا عذاب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن ان کا جو مال ہوگا، جس مال کے وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، تو اس مال کو تپایا جائے گا اور وہ تپا کر ان کے چہروں کو، پیشانی کو، اور اسی طرح سے ان کی پیٹوں کو داغ دیا جائے گا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے مال کی، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ مال اس کے گلے میں توق پہنا کر ڈال دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے ہم فکر کریں اپنی اس بات کی کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ چونکہ اپنے مال کا میل ہوتا ہے، آپ اگر اس کو ادا کرتے ہیں تو مال بڑھے گا، بل مال کم نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ زکوٰۃ شدہ مال کو اللہ بڑھاتے ہیں، کم نہیں کرتے۔ اسی طرح اس لیے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ جیسے ایگزامپل آپ لے لو، جیسے کہ ہمارا کھانا ہے، کھانے میں اگر کوئی کیچڑ لا کر ڈال دے تو کھانا کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ تو وہ جتنا کیچڑ اگر پہلے ہی پھینک دیتے تو کھانا ہمارا خراب نہیں ہوتا، اتنا کھانا بھی بچ جاتا، لیکن اگر ہم نے کیچڑ کو رکھا تو وہ ڈیگچی بھی خراب ہوگی، ساری چیزیں خراب۔ اسی طرح سے زکوٰۃ اگر ہمارے مال میں واجب ہے اور وہ اگر ہمارے مال میں باقی رہتی ہے تو ہمارے مال کو اسی طرح سے خراب کر دیا اور تباہ کرتی۔ تو اس لیے ہم فکر کریں اس بات کی، اللہ نے ہم کو صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، ہمارے پاس اتنا سونا ہے، ہمارے پاس اتنا چاندی ہے، یا پھر ہمارے پاس اتنا کیش موجود ہے جو ان دونوں کی رقم کو مطلب نصاب کو پہنچ جاتا ہے،
تو ہم پہ ضروری ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. امید کرتا ہوں آپ کو سارے مسائل اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں. میں اپنا نمبر بھی مینشن کر دوں گا ڈسکرپشن میں, وہاں پہ بھی آپ واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی پوری کوشش کریں گے. اور اب تک ویڈیو دیکھی ہے تو اور کچھ سیکھنے ملا ہے نیا اور کچھ سمجھنے ملا ہے تو لائک ضرور کیجئے. ہم انسٹا فیس بک پہ بھی ہے تو ہمیں وہاں پہ جا کے فالو بھی کیجئے. اور باقی نئے چینل پہ ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.